ہم قرآن کا کتنا ادب کرتے ہیں. ہمارے ہاں قرآن کتنے ادب اور احترام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. یقیناً جو ادب پاکستان میں ہوتا ہے اگر یہی عرب ممالک میں ہوتا تو آج قرآن کی توہین نہ ہوتی، قرآن نظر آتش نہ کیا جاتا. ہمارے یہاں قرآن کا ادب بچہ بھی کرتا ہے، بڑا بھی کرتا ہے، بزرگ بھی کرتا ہے. ہمارے یہاں قرآن کو پہلے اٹھایا جاتا ہے اور قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور پھر ہم قرآن کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد ہم قرآن کو اوپن کرتے ہیں. جب ہم قرآن کھول لیتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ پھر قرآن کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد ہم پھر قرآن یہاں پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد پھر ہم اپنے ہاتھ دونوں قرآن پہ پھیر کے پھر ہم اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرتے ہیں. ان کمینوں کو، بدبختوں کو بتاؤ کہ ہم قرآن کا اس طرح ادب کرتے ہیں اور قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. ہماری حکومت، ہمارے وزراء، ہمارے مشیر اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں، مذمت سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مذمت سے؟ مجھے بتاؤ. ہم ان کی انگریزی کا اتنا ادب کرتے ہیں، ان کی انگریزی کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن رکھی ہوئی ہے انگریزیوں کی. انگلش میڈیم ہم نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے. وہ ہمارے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ انگلش میڈیم سکول بنا رہے ہیں، ہم یہاں پہ انگلش میڈیم کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹی بنا رہے ہیں. ہم انگلش کو پروموٹ، ہمارے پارلیمنٹ میں انگلش چل رہی ہے، ہمارے بڑے بڑے اداروں میں انگلش چل رہی ہے. یعنی ہم ان کی زبان اور ان کی کتابوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے سروں پہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ہمارے قرآن کی آئے روز توہین کر رہے ہیں. کبھی کہیں قرآن پہ نظر آتش کیا جا رہا ہے، کہیں کسی جگہ پہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہیں قرآن پاک کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں آگ لگائی جا رہی ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے. میں یہی کہتا ہوں عرب ممالک بھی اگر اسی طرح ادب کرتا جس طرح پاکستانی کرتے ہیں تو خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی قرآن کی توہین نہ کرتا. یہ دیکھ کر رونا آیا. اور 3 دن عید کے خوشی کے دن تھے، لیکن ہمارے یہ عید کے دن خوشی میں نہیں گزرے، کیونکہ اس کتاب کو نظر آتش کیا گیا جو اللہ کا کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کو نظر آتش کیا گیا. اور ہم یہ دن خوشی میں گزارتے، ہم نہیں گزار سکے. تو اس لیے میری اداروں سے بھی یہ گزارش ہے، فوج سے بھی گزارش ہے، گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے. ہم جب ان کی انگلش کو اتنی عزت دیتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں سوائے انگلش کے اب کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ ہمارے قرآن کی بےحرمتی کرتے جائیں، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آج کے بعد ہمارے ملک میں انگلش میڈیم نہیں ہوگا، آج کے بعد ہمارے ملک میں انگلش نہیں بولی جائے گی. آج انگریزی کی تمام کتابیں ہم اپنے سڑکوں پہ رکھ کے جلاتے ہیں تاکہ ان بدبختوں کو اتنا تو پتہ چلے کہ ہم نے قرآن کو جلایا ہے، ہم نے قرآن کی توہین. یہ مسلمانوں کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ سر عام جلائی جا رہی ہے. تو میری گزارش ہے حکمرانوں سے بھی اور اداروں سے بھی کہ اس کا نوٹس لیں، اس پہ آپ احتجاج کریں. اور مدارس جتنے بھی پاکستان میں مدارس ہے، وہ چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، آپ نے 3 دن اور اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں 4 دیواریوں پر، آپ نے دیکھا ہوگا روڈ، مطلب جس جگہ پہ آپ کی نظر جاتی ہوگی اشتہارات لگے ہیں، وہاں پر فلیکس سے لگا دی گئی ہیں کہ قربانی کی کھالیں اس ادارے کو دیں، قربانی کی کھالیں. مجھے بتائیں کہ کتنے ادارے نکلے، کتنے مدارس کے لوگ نکلے احتجاج کے لیے. تو قرآن کی بےحرمتی ہو اور ہم قربانی کی کھالیں جمع کریں، لمحہ فکریہ تو ہے نا. تو میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور احتجاج کریں کہ ہم آج کے بعد انگلش کا بائیکاٹ کریں گے. ہم آج کے بعد انگلش اور انگلش کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہم نظر آتش کریں گے، تاکہ انگریزوں کو پتہ چلے، بدبختوں کو پتہ چلے، کمینوں کو پتہ چلے کہ ہم اس قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں.